أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب وجاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الزخرف سے لی گئی ہیں، آیت 52 تا 55۔ ان میں دو باتیں خاص طور پر قابل توجہ ہیں جو ان آیات میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انکار پر جب قوم کو آمادہ کیا تو جو دلائل پیش کیے ان میں سے ایک تو یہ دلیل تھی کہ وہ چھوٹا آدمی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور ایک یہ دلیل تھی کہ فصیح الکلام نہیں ہے، بات ٹھیک طرح نہیں کرتا۔ اور یہ دوسرا پہلو ایسا ہے جس کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اقراری بھی ہیں، چنانچہ آپ نے خود اپنے رب سے عرض کی وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ کہ اے میرے اللہ میرا سینہ تنگ ہے، یعنی بات کھل کر نہیں نکل سکتی، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي اور میری زبان کھلتی نہیں ہے، اس لیے ہارون کو بھیج دے ان کی طرف اور مجھے چھوڑ دے۔ اور بھی دلائل فرعون نے اپنی طرف سے پیش کیے، اور نتیجہ یہ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان لغو دلائل کے نتیجے میں جو زیادہ تر دھونس سے تعلق رکھتے ہیں، فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے اپنی قوم کو کر دیا،
ڈرا دیا، اور اس قوم نے زیادہ تر انکار فرعون کے ڈر کے نتیجے میں کیا ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اور یہ فرما کر یہ نہیں فرمایا کہ اس لیے وہ قوم بری و ذمہ ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، بلکہ یہ نقطہ بیان فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، وہ فاسق لوگ ہیں جنہوں نے خوف کے نتیجے میں ایک ظالم آدمی کی بات مانی اور وقت کے نبی کا انکار کر دیا۔ اس میں اور باتوں کے علاوہ یہ بات بہت اہم ہے کہ ظالم لوگ فاسقوں پر ہی حکومت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور ان کو دبانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اگر فسق نہ ہو تو کوئی جابر آدمی اس قوم کو دبا نہیں سکتا۔ اس لیے ایسے موقع پر استغفار سے کام لینا چاہیے۔ اگر ظالم جابر وقت کا حاکم ہو جائے تو دو باتیں اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض مظلوم، بعض مجبور ظلم کی چکی میں پیسے جاتے ہیں، لیکن اپنی بات نہیں چھوڑتے، اپنے ایمان میں خلل نہیں پیدا ہونے دیتے۔ ان کے متعلق قرآن کریم نے کہیں فاسق کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو وقت کے حاکم کے دباؤ کے نتیجے میں اپنے دین کو بدل دیتے ہیں، اپنے عقائد کے خلاف بات کرنی شروع کر دیتے ہیں، دل میں جو بات موجود نہیں اپنی زبانوں سے وہ اقرار کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے قلموں سے وہ لکھنے لگ جاتے ہیں۔ اس حالت کا نام قرآن کریم نے فسق قرار دیا ہے۔ بہرحال جو مدتوں پہلے واقعہ مصر میں گزرا، اسی قسم کے حالات آج بدقسمتی سے پاکستان میں بھی گزر رہے ہیں، اور وہی دلائل ہیں، وہی بوسیدہ باتیں جو ہمیشہ ائمہ وقت کے خلاف ان کے مقابل لوگ گھڑا کرتے تھے اور جو الزام لگایا کرتے تھے وہی آج دہرائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جو وائٹ پیپر کے نام پر حکومت پاکستان نے جماعت احمدیہ کے خلاف ایک رسالہ شائع کیا ہے، اس میں ایک اعتراض بالکل وہی ہے جو فرعون نے موسیٰ پر کیا تھا، اور وہ لکھتے ہیں مرزا صاحب عربی الفاظ کے صحیح تلفظ سے قاصر تھے، وہ قریب المخرج عربی حروف کو الگ الگ لہجے میں نہ بول سکتے تھے۔ مثلا قاف اور کاف کو بعض اوقات ان کے ملاقاتی ان کی اس کمزوری پر اعتراض کرتے تھے، مگر مرزا صاحب اپنی صفائی میں کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ الفضل مورخہ 14 ستمبر 1928، یہ حوالہ انہوں نے دیا ہے، اور عنوان ہے اس رسالے کا قادیانیت اسلام کے لیے سنگین خطرہ۔ پہلی بات تو یہ تعجب کی ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں لکنت تھی اور وہ صحیح تلفظ ادا نہیں فرما سکتے تھے تو اس لیے اسلام کو کیا خطرہ لاحق ہو گیا؟ اتنا شدید خطرہ ہے اسلام کو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں لکنت ہے۔ جہالت کی بھی حد ہے، کوئی خطرے کی باتیں کرو تو انسان مانے بھی کہ ہاں یہ عنوان درست ہے۔ کتاب کا عنوان ہے سنگین خطرہ عالم اسلام کے لیے، اور نتیجہ دلیل یہ پیش کی جا رہی ہے کہ مرزا صاحب کی زبان میں لکنت تھی، صحیح طور پہ تلفظ نہیں ادا کر سکتے تھے۔ اور اپنا عقیدہ یہ ہے کہ بزرگوں اور انبیاء کی زبان میں لکنت ہو یا وہ غیر فصیح ہوں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ لفظ بھی استعمال فرمایا ہے، ان کی زبان سے اقرار کروایا ہے، ہوا افصح منی، میں فصیح کلام نہیں کر سکتا، ہارون فصیح کلام کر سکتا ہے، مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو ایک کم فصیح کو کیوں چن لیا تو نے، ایک لکنت والے کو کیوں چن لیا؟ یہ تو قرآن کریم خود حضرت موسیٰ کی زبان سے اقرار کروا رہا ہے، اور یہ مانتے ہیں کہ اس کے باوجود حضرت موسیٰ سچے نبی تھے، یہ مانتے ہیں کہ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دین الہی کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھے،
لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابل پر آ کر جب یہ بات کرتے ہیں تو چونکہ یہ مقدر ہے کہ دشمن وہی باتیں دہرایا کرتے ہیں جو پہلے دشمن دہراتے رہے، اس لیے فرعون نے جو اعتراض کیا کہ غیر فصیح ہے، لکنت رکھتا ہے، وہی اعتراض ان کو دہرانا پڑا۔ اور تفاسیر میں بھی انہوں نے لکنت اور زبان کی دقت کے متعلق بہت سے قصے لکھے ہوئے ہیں۔ تفسیر روح المعانی جلد 19 صفحہ 65 پر وہ لکھا ہوا ہے کہ گھٹے گھٹے ماحول کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، اور یہ اسی طرح ہے کہ جیسے بعض اوقات فصحاء پر بھی جب غم شدت اختیار کرتے ہیں اور ان کے سینوں میں گھٹن پیدا کرتے ہیں تو ان کی زبانوں میں بھی تردد پیدا ہو جاتا ہے، جس وجہ سے وہ اپنے مقصود کو بیان نہیں کر سکتے۔ بہرحال وجہ کچھ بھی پیش کی جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے متعلق فتح القدیر جز 363 پر، تفسیر جلالین 408 صفحے پر، تفسیر الخازن جز 40 صفحہ 237 پر، اور اسی طرح دیگر تفاسیر میں پڑھنا ہو تو ہر پڑھنے والا شوق سے اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، اسلام میں بھی ایسے مسلمہ بزرگ ہیں جو عظیم الشان مقام رکھتے ہیں، جن کے متعلق یہی گواہی پائی جاتی ہے۔ حضرت بلال کو یہ بھول گئے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال کہا کرتے تھے، اور جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بجائے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے تو بے اختیار صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ غصہ نہیں آتا تھا، وہ حضرت بلال کو اس کے نتیجے میں اسلام کے لیے خطرہ قرار نہیں دیتے تھے، اور سنگین خطرہ قرار نہیں دیتے تھے، بلکہ شدت غم سے وہ تڑپتے تھے اور بلکتے تھے، کیونکہ ان کو یاد آ جاتا تھا کہ اسی طرح اسی آواز کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی بلال اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا کرتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں لکنت تھی۔ تفسیر روح المعانی جز 16 صفحہ 183 پر لکھا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں لکنت تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین نے یہ لکنت اپنے چچا موسیٰ سے ورثے میں پائی ہے۔ اور امام مہدی کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے؟ تفسیر روح المعانی جز 16 183 پہ درج ہے، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مہدی منتظر کی زبان میں بھی لکنت ہوگی، اور بعض دفعہ اس کی زبان جب کلام کو بیان کرنے سے پیچھے رہ جائے گی تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بائیں ران پر مارے گا۔ تو اگر امام مہدی نے خطرے کے طور پر ہی آنا تھا پیشگوئیوں کے مطابق تو پھر اس خطرے کو قبول کرنا پڑے گا۔ ایک اعتراض نہایت لچر، ہاں لیکن ایک بات میں بتانی بھول گیا کہ یہ جو حوالہ دیا گیا ہے الفضل مورخہ 14 ستمبر 1938 یا 28 ہے، 38 ہے، 38 کا حوالہ ہے، اور آپ الفضل اٹھا کر دیکھ لیں، الف سے لے کر یہ تک